שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب. دسمبر کا دوسرا اتوار ہے، دسمبر کے مہینے کا، اور خداوند اپنے خدا کے ہم شکر گزار ہیں کہ خدا ہمیں اپنے گھروں میں بے شمار برکات دے رہا ہے، اور تاکہ خدا کے جو لوگ ہیں وہ کرسمس کو اچھے طریقے سے منا سکیں. کرسمس کی مناسبت سے جب ہم کرسمس کی تیاریاں جو ہے گھروں میں بڑے ہی زور و شور کے ساتھ ہے، اور پوری دنیا میں بھی لوگ اس کرسمس کو بڑی جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منا رہی ہے. کرسمس کی ہی مناسبت سے آج کا حوالہ منتخب کیا گیا، اور آج اس پیغام کو جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر فرشتوں نے اس زمین پر دیا، اس پر ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کریں. ویسے تو جو آسمانی پیغام ہے وہ بائبل مقدس آسمانی پیغام ہی ہے، اور بائبل مقدس کی جو مرکزی اور کلیدی آیت ہے وہ یہ ہے کہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ. یہ بھی آسمانی پیغام ہے، لیکن یہ آسمانی پیغام جو فرشتے نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر دیا، آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس میں سے چند باتوں کو سیکھیں گے، اخذ کریں گے. اور اس سے پہلے کہ فرشتے کے اس گیت کو جو ایک گروہ کی شکل میں گایا گیا، وہ کیا تھا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سنا. اس پر غور کریں. اس سے پہلے میں خداوند یسوع مسیح جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ملک فلسطین کے ایک صوبے گلیل اور گلیل صوبے کے ایک چھوٹے شہر ناصرت میں پیدا ہوئے. اور ناصرت کے لیے یہ بات کہی جاتی کہ اس سے چھوٹے شہر ناصرت سے کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی، لیکن ہمارا منجی خداوند ناصرت میں پیدا ہوا اور وہ سارے جہان کے لیے جو باعث برکت ثابت ہوا، اور اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا. مسیح میں میرے عزیزو، فلسطین اگر کی بات کی جائے تو اس سے ساری دنیا میں 7 بر اعظم ہیں. 7 بر اعظموں میں بر اعظم ایشیا جو ہے وہ سب سے بڑا خشکی کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جسے مشرق وسطی اور انگریزی زبان میں مڈل ایسٹ کہتے ہیں. مڈل ایسٹ، ایشیا، مشرق وسطی ایک ایسی علاقہ ہے جس میں دنیا کے 3 بڑے مذہب نے جنم لیا. یہودی مذہب اسی علاقہ سے، اور پھر کرسچن مسیحیت اسی علاقہ، اسی خطہ بر اعظم سے شروع ہوئی، اور مسلم مذہب جو ہے وہ بھی اسی خطہ سے نکلا ہے. اور اس میں اگر ہم دیکھیں نقشہ پر تو ملک فلسطین جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو سیاسی اعتبار سے وہاں ملک فلسطین میں رومی حکومت تھی، اور اس کا ایک بڑا شہنشاہ بادشاہ اس کا نام کیسر اگسطس تھا اس وقت. اور اگر دیکھا جائے تو اس ملک فلسطین میں
جو اقلیتی ایک قوم تھی وہ یہودی تھے جو تھوڑی مقدار میں تھے، اور اقلیتیوں میں یہودیوں میں ان کے فریسی، فقی، شرع کے عالم، سردار کاہن، صدوقی، یہ سارے ان کے بڑے سردار تھے، وہ شرع کے عالم تھے۔ اور اگر نبوتی لحاظ سے ملک فلسطین کو دیکھیں تو ملاکی نبی کے بعد 400 سال تک کوئی نبی نہ آیا، اور خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے جو تھا وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش ہوئی، یعنی خداوند یسوع مسیح سے وہ بڑا 6 مہینے بڑا تھا، اور اس نے آ کر اس خاموشی کے سالوں کو، نبوتی سالوں کو توڑا جو 400 سال سے وہاں کوئی بھی نبی نہ آ سکا۔ اسی طرح سے ملک فلسطین کا ایک صوبہ گلیل ہے۔ نقشہ کو دیکھیں تو ملک فلسطین کے اور بھی صوبے ہیں، گلیل صوبے کا نام ہے، یہودیہ ہے، سامریہ ہے، لیکن گلیل صوبہ کا ایک چھوٹا شہر ناصرت، اور اس میں 2 شخص، ایک کا نام یعقوب، دوسرے کا نام ایلی، ان دونوں اشخاص نے ایک فیصلہ کیا۔ یعقوب نے کہا کہ میرے بیٹے کا نام یوسف ہے، اور ایلی نے کہا کہ میری بیٹی کا نام مریم ہے۔ ان دونوں کی آپس میں منگنی کی گئی، کلام مقدس میں ان کا ذکر ہے۔ اور جب مقدس یوسف کے لیے جب ان کی منگنی مقدسہ مریم کے ساتھ ہو گئی تو یوسف کے لیے بائبل مقدس لفظ راست باز استعمال کرتی ہے۔ وہ راست باز تھا، خدا سے ڈرنے والا اور خدا ترس انسان تھا مقدس یوسف، جس کی منگنی مریم سے ہوئی۔ اور مریم، مقدسہ مریم کے لیے بھی یہ لکھا گیا ہے کہ وہ خدا کی بندی تھی، اور وہ جب فرشتہ اس کے پاس آیا تو فرشتے نے اس کو جب پیغام دیا کہ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خدا تیرے ساتھ ہے، اور تو روح القدس کی قدرت کے سبب سے حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، تو اس نے یہ کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی ہوں۔ اور جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کی قدرت مجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ حاملہ ہوگی، تو اس نے کہا کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ وہ خدا کی بندی مقدسہ مریم کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ اسی میں میرے عزیزو، جب اس نے خدا کی بندی نے خدا کے پیغام پر غور کیا اور اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا، تو مقدسہ مریم کے بطن سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا۔ مقدس یوسف جو اس وقت اس خوف اور اس ڈر میں تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے، وہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس کو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا تاکہ میری بیوی جو ہونے والی ہے، میری منگیتر جو ہے، وہ بدنام نہ ہو جائے اور میں بھی ساتھ بدنام نہ ہوں۔ لیکن خواب میں خدا کا فرشتہ آیا اور خدا کے فرشتے نے اسے کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ خدا کی قدرت سے ہے، تو اس کا نام بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور بائبل مقدس میں متی کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ پس یوسف نے خواب سے جاگ کر ایسا ہی کیا جیسا خدا کے فرشتہ نے اسے، اور جب وہ اس کو اپنے گھر لے آیا تو حکومت کی جانب سے ایک آرڈر جاری ہوا، حکومت کی جانب سے، کیسر اگسطس کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ سارے ملک کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ تو یوسف بھی جو اپنی منگیتر کو اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر میں لے آیا، نام لکھوانے کے لیے گلیل کے میں وہ گیا، اور اس کے لیے وہ یہاں بائبل مقدس کہتی ہے کہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیلیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھوانے گئے، اور گلیل سے جو ہے یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو نام لکھوانے گیا۔ اور جب یوسف بیت لحم سے ناصرت سے بیت لحم کو گیا، اس کی بیوی حاملہ ہے، اور نقشہ یہ بیان کرتا ہے کہ ناصرت سے بیت لحم کا جو فاصلہ تھا وہ 120 کلومیٹر کا تھا، اور 120 کلومیٹر کا سفر
طے کرنا عورت کے لیے اس حال میں بہت مشکل تھا، جبکہ ٹرانسپورٹ بھی اس قدر جو آج ہے اتنی زیادہ تیز نہیں تھی۔ لوگ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے اپنے گھروں میں سے جانوروں کا استعمال کرتے تھے اور یا پیدل سفر کر کے، لیکن انہوں نے خدا کے فضل سے اس سارے فاصلے کو طے کیا، اور لکھا ہے کہ جب وہ بیت لحم کو گئے تو ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی، اور ان کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور انہوں نے مویشیوں کی جگہ، رہنے کی جگہ پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو انہوں نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، اور جب چرنی میں رکھا تو آسمان پر بہت خوشی منائی گئی، فرشتے آسمان پر جھوم اٹھے، اور وہاں گیت اور حمد اور خدا کی تمجید ہونے لگی، اور فرشتوں نے آ کر زمین پر بھی اس خوشی کو لوگوں کے ساتھ بانٹا۔ سب سے پہلے چرواہوں کو، گڈریوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی، اور وہ مایوسی کے عالم میں ٹھٹھرتی ہوئی سردی کی حالت میں بیابان میں تھے، اور فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور جب اس نے یہ پیغام دیا تو اس پیغام کے ساتھ آسمان سے ایک لشکر، ایک گروہ، ایک خدا کی حمد کرتا ہوا اور میوزک بجتا ہوا نظر آیا، اور وہ کیا گا رہے تھے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ وہ پیغام تھا جو زمین پر رہنے والے تمام لوگوں کے لیے تھا، کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھا، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اہل زبان، اہل نسل اور ہر فرقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام تھا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے۔ یہ جو حمد کی گئی ہے یہ نظم کی صورت میں ہے، اور نظم کے جب اشعار بولے جاتے ہیں تو ان کی اگر نثر کی جائے تو وہ اس سے ہم اس کا مطلب بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ یہ ایک شعر ہے، شاعری ہے، اس کی اگر نثر کی جائے تو وہ اس طرح سے ہوگی۔ وہ لکھا ہے، ہم اس کو اس طرح کی نثر کر سکتے ہیں کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر جن آدمیوں میں صلح ہے خدا ان سے راضی ہے۔ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر جن آدمیوں میں صلح ہے خدا ان سے راضی ہے۔ انگریزی زبان میں ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، گلوری ٹو دا گاڈ ان دا ہائیسٹ، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اینڈ آن ارتھ پیس امنگ دوز ود whom he is pleased، کہ خدا ان پر راضی ہے جو کہ زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے ان کے ساتھ صلح۔ مسیح میں میرے عزیزو، یہ بات آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ یہ پیغام جو فرشتوں نے دیا ہے ہمارے لیے ہے، اور کرسمس ہم منانے جا رہے ہیں، کیا ہم میں یہ پیغام جو ساری دنیا کے لیے ہے ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ خدا کی تمجید اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب آدمیوں میں، ہم میں صلح ہے۔ اگر صلح نہیں ہے تو خدا ہم سے راضی نہیں ہے۔ اور اگر ہم کرسمس کے اس موقع پر جو خدا نے ہماری زندگیوں میں کرسمس کا موقع لے کر آیا ہے 2022 میں، کیا اگر ہم اپنے گھر کو پینٹ کر دیں تو کیا خدا راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہم اچھے کپڑے پہن لیں اور اپنے گھروں کو سجا لیں اور اچھے کھانے پکوان بنا لیں، خدا ہم سے راضی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے کام نہ کریں، آپ یہ کام سر ہی کریں، کیونکہ خوشی کے لیے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں،
لیکن کیا خدا ہم سے راضی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور دوسرا سوال کہ کیا یہ ضروری ہے کہ خدا ہم سے راضی ہوگا تو ہی ہمارا کرسمس منایا جا سکتا ہے؟ اس بات پر بھی غور کریں گے۔ اگر خدا ہم سے راضی نہ ہوا تو ہمارا کرسمس بھی اچھا نہیں ہے، ہمارا کرسمس منانے کا طریقہ کار اور مقصد بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ اسی بات پر غور کریں گے کہ خدا اگر راضی ہو تو کیا ہوتا ہے، خدا اگر راضی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ خدا راضی ہوگا تو خدا اپنے لوگوں کو سرفرازی دے گا، خدا اپنے لوگوں کو برکات دے گا۔ اگر خدا راضی نہیں ہے تو خدا ایسی حالت میں برکات نازل نہیں کرے گا، بلکہ ہم تنزلی کی طرف چلے جائیں گے۔ خدا ایک دفعہ قوم بنی اسرائیل پر بھی راضی نہ تھا اور خدا نے ان کو ختم کر دیا تھا۔ بائبل مقدس میں قوم بنی اسرائیل کی بات کریں، جو خدا کی لاڈلی قوم، جو خدا جن سے پیار کرتا تھا، خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے معجزے کیے، خدا نے قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے بڑے زور کے ساتھ نکالا، لیکن انہوں نے خدا کو پھر بھی آزمایا، خدا ان سے ناراض ہوا، خدا ان سے راضی نہ ہوا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سب کے سب ڈھیر ہو گئے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیں جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، نئے عہد نامہ میں سے پہلا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات لکھا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب پہلی آیت سے، اے بھائیو میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ خدا قوم بنی اسرائیل سے راضی نہ ہوا اور وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ وہ راضی کیوں نہ ہوا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ حالانکہ خدا کا ان کے ساتھ ایسی قدرت تھی کہ صبح کے وقت جب دھوپ ہوتی تو بادل ان کے آگے آگے چلتا تاکہ ان پر سایہ رہے، اور رات کو ستون، آگ کا ستون ہوتا تاکہ ان کو روشنی میسر آ سکے، اور ان کو پیاس لگتی خدا ان کو چٹان سے پانی پلاتا۔ خدا کی ڈھیروں مہربانیاں تھیں، لیکن ان میں سے لکھا ہے ان میں سے اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اکثروں سے زیادہ سے خدا راضی نہ تھا۔ یہ بات جب پالوس رسول کرنتھیوں کے اس خط میں لکھتا ہے تو اس کا ذکر وہ اس بات کی غور گنتی کی کتاب کے 10ویں باب کی طرف جاتی ہے کہ جب خدا نے ملک مصر سے قوم بنی اسرائیل کو نکالنے کے لیے وعدہ کیا تھا، تو جب قوم بنی اسرائیل قریب پہنچ گئی، ملک کنعان کے قریب پہنچ گئے سفر کرتے کرتے، تو کیا ہوا کہ موسیٰ نے 12 لوگوں کو اس ملک میں جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جاؤ اس ملک میں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے جا کر دیکھو کہ وہ لوگ کیسے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ہم کس طرح رہیں گے۔ تو 12 لوگوں میں سے 10 لوگوں نے آ کر منفی اثرات ڈالے لوگوں پر، اور لوگ ان 10 لوگوں کے پیچھے لگ کر خدا کے ساتھ بڑبڑانے لگے۔ گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب، میں چاہوں گا کہ اس میں سے بھی ہم چند آیات پڑھیں تاکہ میں جس بات کی بارے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ہم اس کے بارے میں اور زیادہ سیکھ سکیں۔ مسیح میں میرے عزیز ہو، خدا کے لوگوں نے جب آ کر موسیٰ کو آ کر رپورٹ دی، ان 12 میں سے تو 2 لوگ تھے جو پازیٹیو تھے، ان میں سے ایک کالب کا ذکر ہے، ایک یشوع تھا جو یہ بیان کر رہا تھا کہ وہ لوگ خدا ہمارے ساتھ ہے،
اور ہم ان کو زیر کر دیں گے، وہ ہماری خوراک بن جائیں گے اور ہم اس میں جا کر رہیں گے۔ لیکن 10 لوگ جو تھے وہ اس بات کے بارے میں نفی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سو خدا کے سامنے موسیٰ ان کے اس گناہ سے گڑ گڑایا، لیکن خدا نے ان سے کہا کہ انہوں نے میرے نام کی تکفیر کی ہے، میں ان سے راضی نہیں ہوں، انہوں نے میرا امتحان لیا ہے۔ اگر ہم 19ویں 20ویں آیت پڑھیں 14ویں باب کی، تو لکھا ہے سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جسے تو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا، اب بھی معاف کر دے۔ بزرگ موسیٰ خدا کے حضور میں ان سے معافی کی درخواست کرتا ہے، لیکن خدا کیا کہتا ہے 20ویں آیت میں؟ خدا نے کہا میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہو گئی، چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں میں اور اس بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی۔ اس لیے وہ اس ملک کو جسے کہ دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں پائے گا۔ خدا کی جو توہین کرتا ہے، جو خدا کے کلام پر نہیں چلتا ہے، جو خدا کے کلام پر نظر کر کے آگے نہیں بڑھتا ہے، خدا اپنی توہین سمجھتا ہے، اور خدا نے کہا کہ وہ دیکھنے نہ پائیں گے، اور وہ واقعی 10 لوگ ملک کنعان کو نہ دیکھنے پائے۔ اسی غرض سے جب خدا نے یہ باتیں کہیں تو بزرگ موسیٰ نے ایک گیت گایا، وہ زبور 90 ہے جو ہم گاتے بھی ہیں کہ ساڈی بدکاری رکھی ہے ساری اپنے تو اگے خدا، کہ خدا تو نے ہماری بدکاری اپنے آگے رکھی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ ساڈی عمر بھی گئی ہے گزروی، جیویں کہ گزرے خیال 70 ورے دی 80 ورے دی آخر نو پھر بھی فنا۔ اسی میں میرے عزیزو واقعی خدا نے ان لوگوں کو وہیں ڈھیر کر دیا اور ان کو ملک کنعان میں نہ جانے دیا۔ خدا ان سے راضی نہیں تھا، اور خدا 2 لوگوں سے راضی تھا، وہ 2 لوگ ملک کنعان میں ضرور گئے۔ 14ویں باب کو ہی ہم دیکھ رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر میں جب جاتے ہیں تو گنتی کی کتاب کے 14ویں باب کا ضرور مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو خدا کے راضی ہونے اور خدا کے ناراضی ہونے کا پتہ چل سکے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں اس کی 7ویں آیت کو 14ویں باب کی، تو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے۔ یہ 2 شخص ہیں جو یہ بیان جاری کر رہے ہیں کہ وہ اچھا ملک ہے۔ اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ یہ 2 لوگوں کی رپورٹ تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ راضی رہے تو ہم اس ملک میں جا کر اچھا بسیرا کر سکتے ہیں، لیکن 10 نے یہ نہ کیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم میں بھی نااتفاقیاں ہیں، آج ہم میں بھی صلح نہیں ہے، اور کرسمس کے منانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے صلح رکھیں، اور جن سے ہم ناراض ہیں ان ناراضگی کو اپنے سے دور کریں۔ اگر گھروں میں ناراضگی ہے، میاں بیوی کی ہے، بہن بھائیوں میں ہے اور بچوں میں ہے، اس ناراضگی کو دور کریں تاکہ خدا ہم سے راضی ہو سکے، خدا کے کلام کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں، تاکہ خدا ہم سے راضی رہے، اپنا قہر ہم پر نازل نہ کرے، نہیں تو خدا ہمیں ڈھیر کر دے گا۔ کلام مقدس کا یہ حوالہ جات جو ہم نے پڑھے ہیں، یہ کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کو راضی ہونا اور پھر کرسمس منانا نہایت ضروری ہے، تاکہ خدا کی برکات ہم لیتے رہیں۔ خداوند آپ کو اس כלام کے وسیلہ سے בड़ी ברקת דे. שיר תלונה אני עכשיו, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור בקרב של הללויה. הללויה, הללויה.